سوشل میڈیا کے دور میں ہم بہت سارے ایسے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں جن کا شاید براہ راست ہماری اپنی زندگی سے تعلق نہ ہو. اسی حوالے سے ایک ایشو ہے جو میرے تو دل کے بہت قریب ہے اور اس کی وجوہات ہیں، لیکن وہ بہت سے پاکستانیوں کے دل کے بھی بہت قریب ہے، اور وہ ہے 1971، جب ہمارا ایک حصہ جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا اور اب وہ ایک بہت ہی باوقار کامیاب ملک بنگلہ دیش ہے. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو کسی کے لیے سانحہ ہیں تو کسی کے لیے لبریشن ہے، کسی کے لیے ریونج ہے، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو درد ہے، جو دکھ ہے، وہ آفیشل ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوتا. آج ہم ایک ایسی قابل فخر شخصیت جن کا پاکستان کے لیے تعلیم کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ان سے بات کریں گے 1971 کے حوالے سے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو تازہ ترین ناول ہے وہ اسی موضوع پہ ہے. تو میں ویلکم کروں گی محترمہ شہناز پروین ملک صاحبہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر ارشندہ، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے وقی اور فکر انگیز پروگرام میں مجھے مدعو کیا. سچی بات یہ ہے کہ یہ سانحہ ایسا ہے کہ بھلایا نہیں جا سکتا. یہ شروعات کیسے ہوئی، ایجوکیشنسٹ کیوں بنی، تخلیق کار بننے کا احساس کب ہوا، تو یہ سفر کیسا رہا، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. میں واقعی مختصراً یہ کہوں گی، چونکہ میں چاہ رہی ہوں اس ایشو پہ زیادہ بولوں، تو مختصراً یہ کہوں گی کہ چونکہ ابتدائی زندگی مشرقی پاکستان میں گزری، اس وقت مشرقی پاکستان ہی تھا نا، تو میں نے تمام یعنی پرائمری سے لے کر کے ایم اے تک وہی تعلیم حاصل کی. پھر وہیں تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور مختلف کالجوں میں میں نے پڑھایا، وہاں پہ چٹگانگ میں بھی، ڈھاکے میں بھی. اور جہاں تک تعلق ہے تدریس کا، ڈاکٹر ارشندہ آپ جانتی ہیں کہ اس کا تعلق ذہن سازی سے ہوتا. تو شروع سے میری، جب میں چھوٹی تھی بچپن میں، جب سے میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کو تربیت دوں. تو ایک پڑھائی کا جو ماحول ہوتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے. تو ابتدائی تعلیم تو وہیں سے حاصل کی، ابتدائی کیا شروع سے ایم اے تک وہیں کیا، تو تقریباً ساری کر لیا نا وہاں سے. اس کے بعد تدریس بھی وہیں شروع کی. پہلے میں نے ہولی کراس میں پڑھایا تھا، جو گورنمنٹ کالج نہیں تھا، لیکن وہاں شروع کیا تھا. میرا تعلق بہار سے ہے، پٹنے سے، اور میں پٹنے میں ہی پیدا ہوئی اور بہت چھوٹی عمر میں پاکستان آ گئی. 1949 میں میرے والد وہاں آئے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو زندگی گزری، بچپن انسان کا بہت زیادہ اہمیت رکھتا. تو میرے خیال میں 2 سال سے بھی کم کی عمر سے لے کر کے اور 23 سال کی عمر تک وہی ڈھاکے میں، چٹگانگ میں، راجشاہی میں میرے ابا جان کا تعلق چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا، تو مختلف جگہ پر ان کا ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے. تو میں ان کے، ظاہر ہے کہ جہاں والدین ہوتے ہیں وہیں بچے ہوتے ہیں، تو مختلف جگہوں پہ پڑھا. پہلے چٹگانگ میں، پھر راجشاہی میں، پھر ڈھاکے میں. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی رہی میں جاتی رہی اور دیکھتی رہی وہاں کے حالات کا ماحول. تو پڑھانے کا شوق شاید بچپن سے تھا، اور عام طور سے لوگ کہتے ہیں بچپن سے تھا، تو نہیں، واقعی بچپن سے تھا. دل تھا کہ لوگوں کے درمیان جب بیٹھتی تھی تو ہم کھیل بھی اسی قسم کو اس زمانے میں کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں جو تدریس کا شعبہ تھا اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. بنگال میں بھی یہ بات ہے کہ وہاں بنگال میں بھی تدریس کے شعبے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اور اس کے بعد میں نے ڈھاکے میں ہولی کراس کالج میں اسکول میں پڑھانا شروع کیا تھا. پھر جب سرکاری ملازمت کا معاملہ ہوا تو میں پہلی پوسٹنگ میری چٹگانگ میں ہوئی تھی. میں وہاں گئی، بہت خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا، کالج میں پڑھایا وہاں پہ، اور بہت مزہ آیا، چونکہ وہاں کی بھی جو طالبات تھی انہوں نے بڑی عزت دی. اور وہاں کا ماحول، یعنی مشرقی پاکستان کا ماحول، اور میں اب یہاں کا ماحول دیکھتی ہوں تو دونوں میں بہت فرق محسوس کرتی ہوں.
آپ کو وہاں بنگالی آتی ہے؟ اساتذہ آپ کو بنگالی آتی ہے؟ اچھی طرح آتی ہے، لکھنا پڑھنا بولنا سب آتا تھا، اب تو لکھنا کل بھول گئی، تھوڑا بہت آتا ہوگا، لیکن بنگالی اچھی طرح آتی ہے. اچھا وہ زمانہ یہ تھا جب بنگالی بھی اردو بولتے تھے اور برا نہیں مانتے تھے اردو بولنے میں. وہ بہت ہی معصوم زمانہ تھا، بہت اچھا زمانہ تھا. بہرحال چٹگاؤں کے بعد جب اسی زمانے میں 2 مرتبہ پوسٹنگ ہوئی چٹگاؤں میں نہیں گئی. پبلک سروس کمیشن سے انتخاب جب ہوا تو میں نے انکار کر دیا تھا چونکہ میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی. پھر جب تیسرا سال تھا انہوں نے کہا اگر نہیں گئی تو پھر سرکاری ملازمت نہیں ملے گی، تو میں نے جوائن کر لیا. جا کے وہاں پہ تو بہرحال بہت اچھے ایکسپیرینس رہا وہاں کا. اور وہاں اس کے بعد پھر جب بہت کم عرصے رہی وہاں پہ، وہاں 1970 کے اوائل میں گئی تھی. سلسلے شروع ہو چکے تھے لیکن بہت دور دور تک معاملہ نہیں پھیلا تھا. اس کے بعد 70 میں اواخر میں پوسٹنگ ہو گئی میری ڈھاکے میں ایڈن گرلس کالج میں. تو میں یہاں آ گئی اور یہاں پھر تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، تدریس کا سلسلہ جاری رہا. تو جہاں تک تعلق ہے کراچی کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کیونکہ اب تو آپ کراچی کراچی میں کو، ہی بیسڈ ہیں. بالکل کراچی جب فال ہو گیا، سیاق سقوط کے بعد وہاں رہ کے کیا کرنا تھا، وہ بنگلہ دیش بن چکا تھا، وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہا تھا. اور پاکستان کا حصہ نہ رہ کر بھی کہ نہ رہنے کے باوجود ہو سکتا تھا میں وہاں رہ جاتی اگر وہاں معاملہ صحیح ہوتا. لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں ہر اردو بولنے والوں کو غدار اور ملک دشمن سمجھا جاتا تھا. ہاں بلکہ بہت سے بنگالی بھی اس میں جو پاکستان مسلم لیگ میں تھے یا جماعت اسلامی میں تھے یا جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا تھا، ان بیچاروں کو قصور سے اتنا سا تھا، انہوں نے پاکستان سے بہت محبت کی تھی، بانی پاکستان سے محبت کی تھی، 2 قومی نظریے سے محبت کی تھی، یعنی وہ جو قومی نظریہ اس سے محبت کی تھی. اسی قصور کی پاداش میں ان کو غدار قرار دیا گیا. تو میں اس زمانے میں نے سوچا کہ اگر یہ غداری ہے اپنے ملک سے محبت کرنا یا اپنے آپ کو اس کی بقا کے لیے وقف کرنا، تو یہ جرم سر آنکھوں پر. اور مگر بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا رہنا ممکن نہیں ہے. اور بہت قریبی دوستوں نے، بنگالی دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں چونکہ یہاں آپ کی جو زندگی گزرے گی وہ تیسرے درجے کی شہری کی بھی نہیں ہوگی. اپنی چھوٹی سی حیثیت میں کئی سالوں سے میں نے 1971 کے حوالے سے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس ٹریجڈی سے پوری طرح واقف نہیں ہیں. اور 2020 میں آخری لیکچر ہوا، چونکہ مجھے تھا کہ جب 50 سال ہونے لگیں گے تو شاید ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں، ہم میچور ہو چکے ہیں، کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس شروع ہو، جنہوں نے قیمت ادا کی پاکستان سے محبت کی ان کے بارے میں بات ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میری گھڑی جو ہے وہ تو شاید ادھر رک گئی، لیکن وقت آگے جا رہا ہے. تو 2022 میں 21 میں پھر کچھ نہیں میں نے کیا. تو 2022 میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ہمت خود دلائی اور بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا. ایک ریلکٹنس بھی نظر آئی، ایک خوف بھی نظر آیا. تو میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن شناز صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں. یہ بہت تکلیف دہ موضوعات ہیں. آپ نے کہا آپ ذہن سازی کرتی ہیں، صرف تعلیم نہیں دیتی. ایک معروف کالج میں آپ نے کئی سالوں تک کراچی میں پڑھایا، اردو ادب آپ کا سبجیکٹ ہے. تو آپ نے اس دکھ کو کیسے اوور کم کیا اور تعصبات کو کیسے اوور کم کیا، پہچاننے کے باوجود اس کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیا، اور پھر لکھنے لکھانے کا ٹائم آپ نے کیسے نکالا؟ اب رہی بات اس کی کہ وہاں سے یہاں آنے کے بعد کیا ہوا. ایک بات میں بتاؤں ڈاکٹر افشندہ کہ یہ تعلیمی سفر تو اپنی جگہ ہے اور ادب کا تعلق تو وہ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ رجحان ہوتا ہے جو بچپن سے ہوتا ہے اور وہ والدین کی طرف سے منتقل ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ تھا. میری والدہ وہ شاعرہ تھی اور شمیم نسرین کے نام سے لکھتی رہی، ان کا نام رفیہ حق تھا. میرے بڑے بھائی وہ بھی شاعر، اور خود اور بہت سے رشتہ دار وہ شاعر و ادیب رہے.
تو یہ سلسلہ بھی وہ جو ہے نا کہ ایک کیڑا سے گلگلاتا ہے، تو ہمیشہ ذہن میں رہا. اور بہت ہی چھوٹی عمر سے میں لکھنا شروع کیا تھا، جب لکھنا آتا نہیں تھا، جب کہانیاں کہتی تھی اور سنتی تھی. ایک ایسے سبجیکٹ پہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں تو لوگ علم بھی حاصل کرتے ہیں تو ملازمت اور پیسوں کے کو رکھ کے کہ بھئی اس میں کتنا منافع ہوگا، تو ایک ایسے سبجیکٹ پہ بات کرنی، کیسے آپ نے وقت نکالا، کیسے آپ نے اس کو سنبھالا؟ چونکہ میں نے آپ کی وہ آپ کا ناول پڑھا ہے کہ 2-3 دفعہ تو آپ کا پورا جو تھا مسودہ وہ کمپیوٹر سے ریز ہو گیا، اور بہت ساری اس میں ہرڈلز آئے، تو کیسے آپ کامیاب ہوئیں اس کو پبلش کرانے تک کے مرحلے تک پہنچنے میں؟ بات یہ تھی کہ میں ان محصورین پر کچھ لکھنا چاہتی تھی ان کے حوالے سے، چونکہ میں ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا. اس ناول میں بھی میں نے، اب جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ظاہر ہے کہ بہت 2 مہینے کی بات ہے تو کچھ بھی نہیں جانتی وہاں کے بارے میں، لیکن چونکہ باشعور ہیں اور چونکہ حساس ہیں، اور نہ صرف یہ کہ باشعور ہیں حساس ہیں بلکہ لوگوں کے درد کو سمجھتی ہیں. جب بھی آپ نے اس پر کام کیا، ورنہ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے سارے مضامین لکھ کے، اتنے سارے پروگرام کر رہی ہیں. اب بھی کہتی ہیں جو گیا جو ہوا سو ہوا، میں تو وہاں تھی بھی نہیں، میں جانتی بھی نہیں. اور بہت سے لوگ جس وقت امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں، وہ سب کینیڈا میں وہ اس ایشو پر کام کر رہے ہیں اور بہت دل جمعی سے کام کر رہے ہیں، چونکہ ہر درد مند دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ چیز ذہن سے نکلی تو نہیں تھی نا، چونکہ میں نے کیمپ میں کام کیا تھا کچھ عرصے، اور اس کو میں نے آپ نے بھی کہا تھا کہ میں اقتباسات سناؤں تو سناؤں گی تو اندازہ ہوگا آپ کو. جب کام میں انسان مصروف ہوتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے حالات دیکھتا ہے، تو اس پر کیا بیتتی حالات میں ہیں. اور ٹھیک ہے کچھ چیریٹیز ان کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن آپ نے مجھے بہت اچھے الفاظ میں ہمیشہ میرا تذکرہ کیا ہے، اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ احساس رکھنے والی بات، تو میں ایمپیتھی کی بات زیادہ کرتی ہوں، سمپیتھی کی نہیں کرتی. میں سوچتی ہوں کہ مطلب میں بھی ہو سکتی تھی. میں نے ساؤتھ ایشیا میں جب کام کیا، جب میں بنگلہ دیش گئی اور میں نے ان کمیونٹیز کو دیکھا، تو میں وہاں پہ ایک بڑے ادارے کی پروجیکٹ ایڈوائزر کے طور پہ تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ قسمت ہے، میں بھی ہو سکتی تھی. اور وہ بچے جن کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، وہ بزرگ جو بزرگ بن گئے بعد میں، اس وقت وہ جوان تھے اور ان کی راہیں تکتی رہیں، اور پاکستان سے کوئی انہیں لینے نہیں گیا. وہ اپنے نیشنلٹی کو دیکھتے تھے، اپنے آئی ڈی کارڈ کو دیکھتے تھے، تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، مطلب چیریٹی کے علاوہ پولیٹیکل سطح پہ، پالیسی لیول پہ، کہ ان کو کیسے جو ہے اس مسئلے کو سلجھایا جائے؟ بہت دکھ کے ساتھ میں کہوں گی کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو اس کا احساس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ہے، علی صاحب کو تھا، اور لوگوں کو بہت سے لوگوں کو ہے، منظور لیکن صاحب تھے انکل تھے میرے، وہ بہت سال پتہ نہیں نئی نسل کو بالکل تو نہیں، جنگ میں انہوں نے لکھا، میرے خیال ہے ان کے بعد کسی نے اس اسٹرانگ سینٹیمنٹ کے ساتھ نہیں لکھا. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ جو لوگ سابقہ مشرقی پاکستان میں تھے وہ سب بہار سے نہیں تھے. اس بالکل نہیں. میں جس طرح منظور انکل جو تھے وہ دلی کے پنجابی سوداگران سے ان کا تعلق تھا، علی صاحب جو ہیں ان کا تعلق بہار سے نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے تھے، دل سے محسوس کرتے تھے. اب یہ بیچارے ہمارے یہاں جو احتشام ارشد نظامی صاحب ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، میں کہتی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے، یہاں جو پہلے سے مشرقی پاکستان، اس مغربی پاکستان میں رہتے تھے، عام لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں، خاص لوگ نہیں کر رہی. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کے لوگ یہاں آئیں. اب اور بلکہ ان کا بعض اوقات تو یہ کہنا تھا کہ بھئی وہ ان کو چاہیے تھا وہی رہ جائیں، انہوں نے غلطی، انہیں وہی رہنا چاہیے تھا. تو اس احساس سے آ رہی ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں جان بوجھ کے نہیں ہے. اور باقی بات، سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہو سکتا، مجھے تو اللہ نے موقع دیا، میں آ گئی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوتی، اور آج میں بھی انہی کی طرح ایک کیمپ میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہوتی. یہ سوچ کے روح
लरज उठती है, सच्ची बातें कांप जाती हैं। अल्लाह ने मौका दिया और ये मौका दिया कि यहाँ से मैं कुछ कर सकूं, तो कम से कम अपने तौर पर मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को समझाऊं कि वो क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। और यकीनन हम अगर कोशिश करते रहेंगे तो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता, तो हमारी थोड़ी थोड़ी सी कोशिश जो है वो मिल करके एक बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ न कुछ तो इंशाल्लाह होगा, कुछ न कुछ। 50 साल के बाद अब देखिए आप लोगों की कोशिशों से ये तो हुआ ना कि 50 साल के बाद यहाँ उनकी खिदमत को सराहा गया। 50 साल का अरसा कम नहीं होता है कि पहले ये एक्सेप्ट तो किया जाए कि एक जख्म तो है एंड दिस नीड्स क्लोजर। तो क्लोजर के लिए सिर्फ मेरे और आपके बात करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया है कि आप एक नॉवल लेकर आई हैं। तो मैं आप ही की ज़बानी चाहूँगी कि हमारे देखने और सुनने वाले उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड उसका कुछ बताइए, कैसे आपके जहन में ये उन्वान आया और फिर आपकी अपनी पसंद के इक़्तिबासात। मैंने कोशिश ये की है कि इसमें ख़वातीन के किरदार को स्ट्रॉन्ग दिखाऊं। जो यहाँ शुरू किया है मैं 2 बच्चियों से जो अभी 18-19 साल के हैं। उन्होंने अभी स्कूलिंग खत्म की और हाई में कॉलेज में दाखिल हुई हैं। यहाँ से शुरू किया है। नानी जरा मुझे उसके मायने तो बता दे, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। मेरी मुफ्ती माँ हैरत ज़्यादा रह गई। फातिमा, इसे उर्दू शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये कहा फैज के मुस्लिम मस्जिद तक कैसे पहुंच गई। पूछने पर उसने बताया कि फेसबुक पर उसके किसी दोस्त ने उससे और एक मुश्तरका दोस्त जैनब से ये सवाल किया है। अब जैनब मेरे पीछे पड़ गई है कि तुम्हारी नानी और नानी मामा दोनों उर्दू हैं, उससे पूछ कर बताओ। अम्मी के सर से एक मौजे बला गुजर गई। उन्होंने जागती आंखों से मशरकी पाकिस्तान को लम्हा लम्हा टूटते बांग्लादेश बनते देखा। फैज की नज्म का एक एक लफ्ज उन्हें अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। फातिमा के सवाल ने उन्हें तकरीबन निस्फ सदी के सफर की याद दिला दी। जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। बेटा, इसमें एक पूरी तारीख समाई, मुझसे बेहतर तुम्हें बिग नानी समझाएंगी। मेरी नानी मेरी माँ के पास इस बार फिर अमेरिका आई हुई थी। सुकूत मशरकी पाकिस्तान उन दोनों की आंखों के सामने वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। जब वो पहली बार यहाँ आई थी और मैंने अपनी नानी का तारुफ पर नानी की हैसियत से कराया था, तो बच्चों ने पर के मानी पूछे थे, और जब मैंने पर का तर्जुमा विंग बताया तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। खैर, ये तो फिर आस्किया पढ़ती हूँ। विंग नानी ने बहुत सी कहानियां सुनाई थी। उन कहानियों में सिर्फ मोहब्बतों का जिक्र होता। फातिमा को तो ये बातें अच्छी लगती, मगर अली को जरा मजा नहीं आता। वो कहता, इसमें कोई इविल पावर क्यों नहीं है, मॉन्स्टरों की भी कहानी में डाले। मेरी अम्मी ने बताती, तुम्हारी विंग नानी के जमाने में मॉन्स्टर नहीं होते हैं। तो वो हैरत ज़्यादा रह जाती। फातिमा कहती, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदम के साथ ही डेविल भी आया था। विंग नानी से पहले आदम से पहले तो पैदा नहीं हो सकती। मैं हंसकर कहती, अब आप ही इन दलीलों के जवाब दें। इतने सवाल करेंगी या करेंगे बच्चे कि आप तंग आ जाएंगी। मुझे तो लगता है मैं बुकरात की रूह समा गई। वो भी हंस पड़ती। उन्होंने उर्दू और फारसी के तमाम शुअरा के साथ रवींद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम को ही पढ़ा था। जब मेरी अम्मी ने उनसे फातिमा के लिए फैज की शेर की तशरीह की फरमाइश की, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने एक मखसूस अंदाज में आगाज किया, एक बादशाह था। फातिमा हंस पड़ी। अरे नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बादशाह की कहानी नहीं सुनूंगी, अब मुझे शेर का मतलब समझा। इसका मतलब समझने के लिए बादशाह की कहानी सुनना जरूरी है, कि उसके बगैर शेर तुम्हारे समय में नहीं आएगा। उन्होंने कहानी का आगाज किया तो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। बादशाह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था और जाने अनजाने उनको सितम भी जाता था। ये कहानी खेत खलियान, तालाब, नहरों, झीलों और नदियों से होती हुई समुद्र से जा मिलती। रास्ते में हरे भरे धान के खेत, चाय के बागात, खूबसूरत दिलफरेब जंगलात, सब्जी से ढके हुए मिट्टी के खूबसूरत टीले, दिलकश पहाड़ियां, नगमा रंग मौसीकी और रक्स और रोशनी की झमाके, बांस के जंगलात और रंगा माटी के शहर आगी पहाड़, बांसी की खूबसूरत तानों, रूह की गहराइयों में उतर जाने वाली भटियाली के आलापों और कच्ची मिट्टी पर बारिश की रिमझिम की खुशबू से बसती हुए सुनहरे दिनों की यादों से मामूर थी। अवाइल ही से फजा बदल चुकी थी। ऐसा लगता था बरसों के रफाकतें अदावतों में बदल जाएंगी। सोच के जाविये बदल गए थे। तुम ये समझो कि इससे पहले एपिसोड की इब्तिदा यूं तो 70 में ही हो चुकी थी, जब बंगाल के दानिश्वरों और ताजिरों के जहनों के साथ
فوج کے بنگالی افسران میں بھی بنگالی قومیت کے احساس کا بیج بویا جا چکا تھا، لیکن اس کا عملی مظاہرہ 3 مارچ 1971 عیسوی سے 25 مارچ 1971 تک بھرپور طور پر ہوا۔ دوسرا ایپیسوڈ 25 مارچ سے 15 دسمبر پر مشتمل تھا، اور تیسرے کا آغاز 16 دسمبر سے ہوا، اور پھر شاید اب تک وہاں بہاریوں کے لیے شب غم کا سماں ہے۔ 3 مارچ کا دن بھولا ہی نہیں بھولتا۔ میں نے زندگی میں کبھی ان زخموں کو کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر بچوں کی ضد کے آگے میں ہار گئی۔ پھر یہ بھی چاہتی تھی کہ انہیں بھی ان دونوں طرف کے حالات کا علم ہو۔ میں نے ایک بار پھر آشیش سے کہا، 5 یا 6 مارچ کی بات ہے، میں دوپہر کو جب گھر آئی تو گھر کے چاروں طرف بہت سے مزدور سرنگیں کھود رہے۔ میں گاڑی سے اتر کر باہر ہی رک گئی اور مزدوروں سے پوچھا، یہ تم سرنگ کیوں کھود رہے ہو؟ کیا پھر جنگ ہونے والی ہے؟ تو وہ کہتا ہے، منگلا میں بولتے ہیں وہ، ہیں আমার বঙ্গু বন্ধু আসবে, আমরা তোমাদেরকে দফন করে দেব, যুদ্ধ হবে। اس نے اردو اور بنگلہ ملا کر کہا، یعنی ہمارا مجیب الرحمان ہے کہ بنگلہ بندھو، اور تم سب کو دفن کر دیں گے ہم، بہت بڑی جنگ ہو۔ میں سہی نہیں بلکہ اکڑ کر کہا، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا خود ہی اس میں گرتا ہے۔ میرا لہجہ بہت تیز تھا، مگر اگلے لمحے جب میں نے ان کو پسینے میں ڈوبا ہوا دیکھا تو فطری ہمدردی غالب آئی، میری زبان پر بے ساختہ آئے، اتنی دھوپ میں تو کام نہ کرو، شام کو کھدائی کرو گے تو دھوپ نہیں لگے گی، میں اندر سے پانی بھجواتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ بنگالی جتنے منتقم مزاج ہوتے ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہوتے ہیں، محبت کا ایک بول انہیں اپنا بنا لیتا۔ اندر آ کر میں نے اپنے ملازم سے مزدوروں کو ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور معلوم نہیں کیوں روحان سا ہو۔ اس کا نام شاہجہان تھا۔ شاہجہان بھی امی سے 1 مہینے کی چھٹی لے کر ہندوستان مکتی باہنی کی ٹریننگ لینے گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے ہم سے یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا اور سنا مزدور کہہ رہے تھے، تمہاری دیدی ہے تو بھالو، اللہ اور رکشا کر دے، تمہاری دیدی اتنی اچھی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جواب میں اس نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یہ ابھی 3 دن پہلے اسی سڑک پر جوائنٹ کوارٹر سے 3-4 لوگ ہمارے بنگالی بھائی کو زبردستی گھسیٹ کر مارنے کے لیے جا رہے۔ میں نے صاحب سے بتایا تو فوراً نکل آئے، ان کو بہت برا بھلا کہا اور مجھ سے کہا اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ۔ وہ بیچارہ بہت ڈرا ہوا تھا، جان بچ گئی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگے۔ تو مزدوروں نے کہا کہ پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر اس گھر پر سرنگ کے کھودنے کا کام کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں وہ بھی چھوڑ رہی ہیں ان کو۔ ایک تو اب یہ بتائیے کہ یہ ناول میں چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگوں کے تک پہنچے، وہ پڑھیں، تو کیا آپ نے اس کی کسی ویب سائٹ پہ اس کو ڈالا ہے یا اس کو کہاں سے خریدا جا سکتا ہے؟ میں ویب سائٹ پہ ڈال سکتی ہوں، اس کی PDF ڈال سکتی ہوں۔ یہ بہت اچھا ہوگا، اور میں اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس فورم پہ بھی ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اتنی زیادہ ہی اس کے بارے میں جو یہ ایشو ہے اس کے بارے میں معلومات اور ان کو صحیح طور پہ آگہی ہوگی۔ تو یہ تو ایک ایکشن پوائنٹ تھا۔ اب آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ جسے کہتے ہیں کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں، کیا زندگی نے سکھایا اس سانحے سے متعلق کوئی بھی بات جو آپ کرنا چاہیں جو پاکستان کے لیے جاننا بہت ضروری ہو۔ بس یہ آخری بات جو اس پہ کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے چیز ہے وہ علم ہے، آگہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ جیسے یہ میں تم کو آخری سنا دوں کہ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ محبت ہی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت اور نعمت ہے۔ ہم یہاں جس مشن پر آئے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ اب ہم دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ لوگوں کی لگائی ہوئی آگ کو ہوا دینے کی جگہ ہم سب مل کر ساری دنیا سے نفرت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنگلہ دیش یا پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے، مگر یہاں بسنے والے پاکستانیوں کو کیمپوں میں دیکھ کر ہم بہت اداس ہوئے۔ تمام پریشان حال لوگوں کو مدد کرتے وقت ان کی قومیت
رنگ اور نسل کو نہیں دیکھیں. ہمارے بزرگوں نے جو غلطیاں کی ہم اس کا تدارک ہم ہی کر سکتے ہیں. اور ہم تو صرف اپیل کر سکتے ہیں ان طاقتور لوگوں سے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ مسئلہ بہت جلدی، بہت آسانی سے، بہت باعزت طریقے سے حل ہو سکتا ہے. تلافی تو ان غموں کی نہیں ہو سکتی، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتری کے اسباب یقیناً پیدا کیے جا سکتے ہیں. محترمہ شہناز پروین ملک صاحبہ، آپ کے وقت کا، آپ کی اس گفتگو کا بہت شکریہ.